کیا جائے؟ کیا آپ اس حق میں ہیں کہ ان کو شفٹ کیا جانا چاہیے؟ دیکھیں اول تو یہ جیل سے ہی نہیں نکالیں گے، شفٹ کیوں کریں گے اور کیوں کرنا ہے؟ وہ بیمار تو ہے نہیں. آپ تو یہ تو ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے جن کی کمر خراب ہو جائے اور وہ بستروں پہ لیٹتے ہیں. عمران خان نہیں ہیں بستروں پہ لیٹنے والے، اور وہ صرف ہماری یہ ریکویسٹ ہے کہ ان کے ڈاکٹرز کو ان کا معائنہ کرنے دیا جائے. اور یہ کہنا کہ جی عمران خان کہہ رہے ہیں کہ میں بیمار تو نہیں ہے. ابھی میری بہن ہو کر آئی ہیں، کس دن تھا؟ پچھلے منگل نہیں تھا، ابھی ہوا تھا، کیس چل تھا، ہفتے کو تھا، نہیں بدھ کو تھا. اس دن وہ کہہ رہی تھی بالکل ٹھیک تھے، عمران خان ٹھیک تھے، لیکن چیک اپ ہوتا ہے، چیک اپ ہو جانا چاہیے. اور مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے کیوں کہا کہ گنڈا پور صاحب نے یہ درخواست کیوں دی ہے کہ شوکت خانہ میں شفٹ کیا جائے. چیک اپ بیمار نہیں ہے، اگر وہ شفٹ اس لیے کیا جائے کہ چیک اپ ہو جائے پھر ٹھیک ہے، ریکویسٹ پھر ٹھیک ہے وزٹ کے لیے. ہاں اگر چیک اپ. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہاں ہمیں نہیں اندر جانے دے رہے، وہ نہیں کریں گے. ہم اس لیے چاہ رہے ہیں کہ صرف ایسی چیز کہیں جو ان کو یہ قبول نہیں ہو رہا. شوکت خان ہم کہاں یہ شفٹ کریں گے؟ اصل میں یہ ہے کہ یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں ان سے، آپ ہر چیز ان سے قاسم اور عمران خان کے جو بچے ہیں ان کو کیوں نہیں ویزا آنے دے کر آنے دے رہے؟ اب پتہ چلے کہ کیا کر جائیں گے. انہوں نے کاغذ سبمٹ کیے تھے، یہ جواب نہیں دے رہے. اب بچے خود ایمبیسی جائیں گے تاکہ پتہ چلے کہ یہ جواب ہی نہیں دے رہا ہے. یہ تو 1 گھنٹے میں ویزا مل جاتا ہے، 1 گھنٹے. اور وہ اور برٹش پاسپورٹ پہ وہ لے رہے ہیں اپنے نائکاپ کے کارڈ ری ایشو ہوتے ہوئے یہ 6 مہینے لگا سکتے ہیں. تو وہ راستہ اگر ہم نے لیا تو کہیں گے جی نائکاپ کا انتظار پر کہہ چکے ہیں یہ ٹی وی پہ کہ نائکاپ پہ آئیں. کیوں کہ تم 8 مہینے ویزا ہی وہ نائکاپ کا کارڈ ہی نہ بھیجو انہیں. صحیح، ان کا نائکاپ ہے، صرف کارڈ ری ایشو ہونا ہے. گم جائے تو آپ کا سٹیزن شپ تو نہیں ختم ہو جاتی اگر کارڈ گم جائے. آپ ری ایشو کرواتے ہیں، ڈیٹا تو ان کے پاس ہے. یہ نہیں، یہ آپ کو پتہ ہے کیا کریں گے. بالکل ایسے ہی. اس لیے انہوں نے کہا ویزا لے لیتے ہیں، وہ 1 گھنٹے میں مل جاتے ہیں. لیکن یہ اس کو بھی لٹکا رہی ہے گورنمنٹ، وہاں کے جتنے بھی ہیں ان کو ویزا ہی نہیں ایشو ہو رہا ہے. اس کے بعد اگر نہیں ایشو کرتے کوئی حکمت عملی کوئی اور پاکستان آنے کے لیے کوئی اور حکمت عملی افغانستان کے ذریعے. میڈم یہ بتائیے گا کہ آپ کی کافی عرصے سے خان صاحب سے ملاقات نہیں ہوئی، تو خان صاحب کی صحت کے حوالے سے تشویش میری تو بہن ہوگی؟ ملی نہیں، میری بہن ابھی ملی ہے پچھلے ہفتے، اور 6 تاریخ اور وہ ماشاء اللہ بالکل ٹھیک ہے عمران خان. اور ڈیل کے حوالے سے جو خبریں چل رہی ہیں اس کے حوالے سے آپ کو کیا موقف ہے؟ ڈیل تو پرانے ہو گئے، یہ ڈیلیں ختم ہو گئی ہیں. یہ پہلے وہ 2 سال سے عمران خان بیٹھا ہوا ہے. آپ کو کسی کو نظر اگر نہیں آ رہا تو اب میں اس کا کیا جواب دوں؟ بہت بہت شکریہ. نظر نہیں آ رہی. اور انشاءاللہ میں یہ بتا دوں کیونکہ عوام کھڑی ہو گئی ہے، عوام ہی جیتے گی انشاءاللہ. آپ جب بھی آتے ہیں یہاں پہ روک لیا جاتا ہے، ملاقات نہیں ہونے دی جاتی. خان صاحب کی بہنوں کو بھی یہاں پہ روک لیا جاتا ہے. جی. 4 ماہ ہو گئے، وہ کہتے ہیں ہماری ملاقات نہیں ہوئی. تو اس کی کیا وجہ ہے، کیوں ملاقات نہیں کریں گے؟ دیکھیں آپ کے ہوتے ہوئے موجود لیڈرشپ. دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ لارجر بینچ کے فیصلے کے مطابق منگل کو 6 وکلاء جو 24 مارچ 2025 کا اور ان کی جو فیملی کے لوگ ہیں، علیمہ خان سامنے کھڑی ہے، ان سے پوچھ لیں اور مجھے پوچھ لیں اسپوکس پرسن کو کہ ابھی تک اس فیصلے کو جو 24 مارچ 2025 کا 2 ملاقاتیں ہوئیں اور آج اگست کی کیا ڈیٹ ہو گئی ہے؟ آج 12 اگست ہے. کتنے مہینے ہو گئے کہ ملاقات جو آپ بھائی اسٹیٹمنٹ وہاں دے کے آئے. پوچھ رہے ہیں کیا وجہ ہے، کیوں روک لیا جاتا ہے؟ ہم تو اسی وجہ سے پوچھ رہے ہیں ان سے کہ ہمیں کیوں روک لیا جاتا ہے جب آپ نے سپرنٹینڈنٹ نے اسٹیٹمنٹ دی ہے. بھائی عدلیہ کی آزادی میں نے پہلے بتایا نہیں، اس وجہ سے کہ عدلیہ کی آزادی 26ویں ترمیم میں انڈرمائن کی گئی ہے. بیسک سٹرکچر میں یہ چیز موجود ہے کہ عدلیہ آزاد ہوگی، پریمبل میں لکھا ہے. جب آپ نے عدلیہ کی آزادی کو انڈرمائن کر دیا اور ایک سپرنٹینڈنٹ جیل کہتا ہے جو لسٹ آتی ہے ہم ان کو لسٹ بھیجتے ہیں پراپر، اس لسٹ کے مطابق ملاقات نہیں کرائی جاتی. تو یہ تو اور کنٹیمپٹ پٹیشن میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اور لارجر بینچ سے پوچھتا ہوں کہ آپ کا فیصلہ ہے، آپ کے عدالت آرڈر کی توہین ہو رہی ہے، ہماری توہین نہیں ہو رہی. آپ کو عدلیہ کی آزادی کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا. ہم تو کھڑے ہیں، ہم تو کہتے ہیں عدلیہ آزاد ہو، لیکن اس کے باوجود کنٹیمپٹ پٹیشن 12-13 کنٹیمپٹ پٹیشن پڑھنے گے وہ بھی نہیں لگ رہی. اور میں نے آپ کو بتایا
इलेक्शन का छीनना, रिज़र्व सीट छीनना, फार्म 47 पे इलेक्शन छीनना, 77 रिज़र्व सीट छीन लेना, 3 सीटें रिकाउंटिंग में छीन लेना, अभी लोगों को डी सीट करके उनसे जल्दी जल्दी इलेक्शन कमीशन जो इलेक्शन कमीशन का रोल है वो आर्टिकल 218(3) के तहत है कि फ्री और फेयर इलेक्शन कराना। वो इलेक्शन कमीशन को शर्म आनी चाहिए। एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो के आपने 24 करोड़ आवाम के हक पे डाका मारा है। देखिए ये सबसे बड़ा सानिया है, ये सबसे बड़ा सानिया है कि आवाम का वोट आपने चोरी किया और आवाम भी खड़ी है। आवाम अगर बाहर नहीं निकली तो 8 फरवरी को निकल के चुप करके वोट दिया था। आप ग्राउंड पे जाएं, हर आदमी ये पूछता है हमसे कि खान का क्या बनेगा। इट मीन्स के लोग उसके साथ हैं और उनको ही बताए कि खान के साथ लोग हैं। और इस टाइम जो खान साहब की पॉपुलैरिटी है वो मैं कहता हूँ बावसूख ज़राए से कहता हूँ कि 95% से ऊपर है। आप जो भी कर लें कुछ